جنرل آصف منیر جو ہے ان کو آج یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل ہو گئے، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں فیلڈ مارشل کا بتا دوں کہ ایک ایسے آرمی چیف یا سپہ سالار جنہوں نے جنگ کو لیڈ کیا اور جیتا ہو اس کو فیلڈ مارشل کا خطاب ملتا ہے. تو یہ ایک طرح کے 5 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، مطلب 4 اسٹار سے بھی اوپر. اور سب سے اچھی بات جو اس سارے پہلو کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، خواہ وہ پی ایس ایل کے میچز کا دوبارہ شروع ہونا ہو یا خواہ وہ آرمی چیف کا فیلڈ مارشل بننا ہو، جتنا پاکستان اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اتنا ہی ہندوستان جو ہے اس کو شکست جو ہے وہ بار بار ہم ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جو انہوں نے ہم پہ تھوپی وہ اس کی جوبلیشن ہے پاکستان میں، خواہ وہ میچز کی صورت میں ہو، خواہ وہ عوام سڑکوں پہ نکل آئی اس صورت میں ہو، خواہ وہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا جو ویل ڈیزرونگ ٹائٹل ملا اس صورت میں ہو. اور انڈیا نریندر مودی اتنا ہی پسپائی میں اور شکست کے گڑے میں جاتے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے میں کوئی اور بات کروں، ہمارے ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں ان سب سے اس پہ بات کر لیتے ہیں. بلال اظہر کیانی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ارشاد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب سب سے پہلے آپ، ہماری زندگی میں پہلی دفعہ کسی جرنیل کو فیلڈ مارشل ملنے سے پہلے ایوب خان تھے، لیکن وہ تو ہماری زندگیوں سے پہلے تھے. یور ٹیک سر آن اٹ. نہیں، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے فوج کے لیے، قوم کے لیے، جنرل آصف منیر کے لیے فیلڈ مارشل بننا. اور میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان بننا جیسے ایک معجزہ تھا، جیسے پاکستان کا ایٹمی قوت بننا ایک معجزہ تھا، ویسے یہ آپریشن بنیان المرصوص ایک معجزہ ہے کہ آج بھارت میں نریندر مودی سرنڈر مودی ہو گیا ہے اور کانگریس کو ملانا پڑا ہے. اور ہر سفارتی ہو، صحافتی ہو، جنگی ہو، سیاسی ہو، ہر محاذ پر شکست ہوئی ہے مودی کو. تو جنرل آصف منیر نے لیڈ کیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا اور مشکل وقت میں لیڈ کیا، اور ان کو مبارک ہو. یہ واقعی ان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسرے جرنیل ہیں پاکستان کے ایوب خان صاحب کے بعد، اور یہ پورے پاکستان کے لیے میرے خیال سے خوشی کی اور فخر کی بات ہے. انڈیا کے لیے سیٹ بیک ہوگا جس طرح ہم اوبیسلی فیلڈ مارشل خطاب ان کو ملا ہے، جس طرح ہم خوش ہو رہے ہیں. جی شکریہ. کامران بھائی، آپ کے پروگرام میں اسی پچھلے ہفتے ہی غالباً جب آپ نے مجھے لیا تو آصف منیر صاحب کی تعریف کی، ایئر چیف کی تعریف کی، نیول چیف کی تعریف کی، اور بلا شبہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کا کردار تھا اس کانفلکٹ میں وہ ایک ایگزمپلری اور ایک مثالی کردار تھا، جس طرح انہوں نے انڈین ایگریشن کو فیس آف کیا. بالکل صحیح. جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے فیلڈ مارشل بنانے کا حکومت کی جانب سے، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس میں میرے خیال میں کہ ہماری جو کانورسیشن ہے وہ ایک بے معنی سی کانورسیشن ہے. یہ وہ فیصلے ہیں جن کو تاریخ جج کیا کرتی ہے. تاریخ اس کے اوپر اپنا فیصلہ کیا دیتی ہے وہ تاریخ ہی جانے، وقت گزرے گا اور دیکھیں گے. میرے خیال میں اس فیصلے کو ابھی ود utmost and 100% certainty ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ the war is over. اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ the war is over تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کوشن کی ضرورت ہے. اور آپ کو مودی کی طرف سے لگتا ہے کہ بھی کرے گا وہ دوبارہ کچھ؟ دیکھیں نا، ابھی تو سیز فائر، ڈی جی ایم اوز کی گفتگو چل رہی ہے، اور آپ اس وقت تک اپنے گارڈ کو ڈاؤن نہیں کر سکتے جس وقت تک مکمل طور پر چیزیں سیٹل نہ ہو جائیں. تو اس تناظر میں، اس کانٹیکسٹ میں مجھے یہ فیصلہ تھوڑا سا انہیسٹ نظر آتا ہے. اچھا. اور ان سے بھی گزارش ہے کہ اب اپنی شہباز شریف صاحب اپنی کرسی آگے اگلے اسٹیپ میں حوالے نہ کر دیں. تو آئی تھنک وی شوڈ ہیو ویٹڈ. جو پروڈنس کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ٹل دا تھنگ سیٹل ڈاؤن، کمپلیٹلی سیٹل ڈاؤن، اس کے بعد پھر یہ مرحلہ شروع ہوتا تو وہ ایک زیادہ بہتر ہوتا. میری اپنی یہ آپ کو نا، میں شہباز شریف صاحب ایک بات بتاؤں، آپ شہباز شریف صاحب کو سمجھے نہیں. میں اسے بتا رہا ہوں، یہ نہ یہ موجودہ آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب ایسے ہیں اور وہ شروع سے ایسے ہیں. مطلب میں وہ آپ کی والی بات ہے، مطلب وہ ہی از اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ پہلے دن سے ایسے ہیں. مطلب I respect him for that. یعنی کہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی سوچ کے اندر بالکل کلیئر ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ایسے ہوئے یا فلاں آرمی چیف، وہ ہے ہی ایسے. وہ and I respect him for that. بنسبتاً ان سیاستدانوں کے یہ نہیں کہ وہ کسی وجہ سے کر رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں سویلین سپریمیسی کا، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں اور انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس انہیں کسی وقت کوئی فائدہ مل جائے، کوئی ڈیل مل جائے. تو اس کانٹیکسٹ میں شہباز صاحب کو آئی ریسپیکٹ ہم کہ وہ ایٹ لیسٹ کلیئر ہیں اپنی سوچ میں کہ وہ ان کی سوچ کیا ہے. بالکل.
بلال صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے مصطفیٰ نواز؟ آپ نے ایک بہت اچھا ڈسیزن پرائم منسٹر نے کیا آبویسلی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, ڈفرینس آف اوپینین کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. مصطفیٰ صاحب کا اپنا ایک اوپینین ہے کہ انہیز کر دیا یا یہ ابھی جنگ اوور نہیں ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں, یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے اور ویل ڈیزرونگ ہے. لیکن یور ٹیک آن اٹ, جو مصطفیٰ صاحب نے کہا آپ اس پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب اپنی کرسی نہ حوالے کر دیں, یہ خدشے کا جو اظہار کیا ہے انہوں نے اس پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو جی ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا پوری قوم کے بہاف پر, جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل پروموٹ ہونے پر مبارکباد بھی پیش کی. تو دیکھیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں, اور میں اتفاق دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ جس قابلیت سے, جس عزم کے ساتھ ہماری افواج نے گزشتہ 2-3 ہفتوں میں ہمارے ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے, اس میں میرے خیال سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی, بلکہ توقعات سے بھی بڑھ کے. آئی تھنک آپ دیکھیں کہ 2-3 ہفتوں میں چاہے وہ آپ کا ملٹری رسپانس تھا, ڈپلومیٹک تھا, انفارمیشن تھا, بطور قوم ایون میڈیا اٹ سیلف ہم نے آئی تھنک وی ہیو ایکسیڈڈ ایکسپیکٹیشنز. لوگوں کی یہ توقع نہیں تھی, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سرخرو کیا اس بیٹل میں. اور اس میں یقیناً جی دیکھیے بہت بڑا کردار جنرل عاصم منیر صاحب کا تھا, ایئر چیف کا تھا, ہمارے نیول چیف کا تھا, اور آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے ہر جگہ جا کر ان کی آئی تھنک ایئر چیف کی مدت ملازمت بھی توسیع کر دی. ہاں جی میرے خیال سے بیانڈ ہز کرنٹ ٹینیور. تو دیکھیے اس میں یقیناً ان کی پرفارمنس تو رہی ہے, افواج کی یہی پرفارمنس ہوتی ہے کہ آپ اتنی رسپونڈ مشکل کرنا چاہتے ہیں چیلنج مصطفیٰ صاحب کی؟ نہیں دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی تھنک افواج میں نے جو جس طرح کی پرفارمنس دکھائی ہے, جس طرح ملک کا دفاع کیا ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آرمی چیف نے جس طرح کی اس میں لیڈرشپ دکھائی ہے, اور جس طرح کا کمپوزر ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں نے دکھایا, ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے خوف یا نواز شریف صاحب نے خیر پورا سولہ ڈیزائن کیا پورا جو نہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہماری حکومت چلتی ہے. شہباز شریف صاحب میرے جیسے ادنے کارکن کے بھی لیڈر ہیں,